آج سے 5 سال پہلے گاڈزلا اور کانگ کے مابین بہت بڑی لڑائی ہوئی تھی، جس میں گاڈزلا کانگ کو ہرا کر سمندر کی گہرائیوں میں غائب ہو گیا تھا۔ اس کے بعد وہ کبھی کسی کو نظر نہیں آیا تھا۔ سین شفٹ ہو کر پریزنٹ پر آتا ہے، جس میں ہم کانگ کو اپنے گھر یعنی جنگل میں سوتا دیکھتے ہیں۔ کانگ اب پہلے کی نسبت کافی زیادہ بڑا ہو چکا ہے۔ کانگ سو کر اٹھتا ہے اور تازہ دم ہونے کے لیے پانی میں ڈبکیاں لگاتا انجوائے کرتا ہے۔ دوسری طرف ایک چھوٹی بچی ہوتی ہے جو کانگ کو بہت اچھی لگتی ہے۔ وہ دونوں بہت اچھے دوست ہوتے ہیں۔ کانگ اس کی کوئی فرمائش نہیں ٹالتا، تاہم یہ بچی کچھ بولنے سننے سے قاصر ہوتی ہے، یعنی یہ گونگی بہری ہے۔ کانگ آج نہ جانے کیوں بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے۔ وہ ایک درخت کو اکھاڑ کر آسمان کی طرف مارتا ہے، جس سے انرجی وال ٹوٹ جاتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ کانگ کو دراصل اس شہر کے نیچے رکھا گیا تھا تاکہ گاڈزلا پھر سے اس شہر میں نہ آ جائے، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کی موجودگی محسوس کر سکتے ہیں۔ تو کہیں پھر سے اسے محسوس کر کے گاڈزلا آ جائے اور دونوں پھر سے لڑائی نہ شروع کر دیں۔ اب چونکہ کانگ پہلے کی نسبت کہیں زیادہ بڑا ہو گیا تھا تو اسے کسی دوسری جگہ شفٹ کرنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تب ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو ایک کمپنی کے لیے کام کرتا ہے۔ وہ ہیکر بھی ہوتا ہے۔ اس کی کمپنی جدید آلات بناتی تھی، جیسے مشینیں، روبوٹ، ڈرونز وغیرہ۔ اس ہیکر کو شک ہوتا ہے کہ کمپنی کوئی ایسی چیز بھی بنا رہی ہے جو اسے نہیں بنانی چاہیے، تو وہ کمپنی کا سارا ڈیٹا ہیک کر لیتا ہے، جسے کھنگالنے پر پتہ چلتا ہے کہ کمپنی کوئی بہت بڑی چیز ہانگ کانگ شفٹ کر رہی ہے۔ کہ تبھی اچانک الارم بج اٹھتا ہے جو گاڈزلا کے آنے کا اعلان ہوتا ہے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے گاڈزلا سمندر سے باہر نکل آتا ہے اور ہر چیز کو تباہ کرنے لگتا ہے۔ کسی کو سمجھ نہیں آتی گاڈزلا آخر کیوں سب کا دشمن ہو گیا ہے، کیونکہ یہ ٹائٹن تو انسانوں کی حفاظت کرتا ہے، ان کی جان بچاتا ہے۔ یہاں پتہ چلتا ہے کہ گاڈزلا کے پاس نیوکلیئر پاور بھی ہے، جس سے وہ اس پوری کمپنی کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے، اور یوں ساری دنیا میں یہ خبر وائرل ہو جاتی ہے کہ گاڈزلا واپس آ چکا ہے۔ مگر اب کی بار وہ پہلے جیسا نہیں ہے۔ پہلے وہ انسانوں کی حفاظت کرتا تھا، اب کی بار وہ بہت غصے میں ہے، سب کو مار رہا ہے۔ تبھی کمپنی کا مالک رپورٹرز کو بتا رہا ہوتا ہے کہ ہماری کمپنی ایک منصوبے پر کام کر رہی ہے، جس میں وہ بہت جلد ایک ایسی ڈیوائس بنا لیں گے جس کے ذریعے ہم گاڈزلا کا مقابلہ کر سکیں گے۔ اس خبر کو میڈیسن نام کی ایک اسٹوڈنٹ لڑکی بھی دیکھ رہی ہوتی ہے۔ میڈیسن اس خیال سے اتفاق نہیں کرتی کہ گاڈزلا غصے میں آ گیا ہے۔ وہ گاڈزلا کی بہت اچھے سے واقف ہوتی ہے۔ وہ اس خبر کو میری بکواس سمجھتی ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ گاڈزلا کبھی بھی انسانوں کو ایسے نہیں مار سکتا، بلکہ وہ تو انسانوں کی مدد کرتا ہے، ان کی جان بچاتا ہے۔ تو وہ اپنے بابا کے پاس جاتی ہے اور ان سے بحث کرتی ہے کہ گاڈزلا کبھی بھی بلا وجہ لوگوں کو نقصان پہنچانے جیسا کام نہیں کر سکتا، ضرور اس کے ساتھ کچھ غلط کیا گیا ہے۔ تو اس کے بابا اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بیٹا، انسانوں کی طرح ان ٹائٹن سمیت باقی بھی ساری مخلوق کا موڈ تبدیل ہو سکتا ہے۔ گاڈزلا کا بھی اسی طرح موڈ تبدیل ہوا اور وہ سب کو مارنے لگا ہے۔ تو میڈیسن واپس جا کر اس ہیکر کی آڈیو سنتی ہے جو اس نے گاڈزلا کے بارے نیٹ پر اپلوڈ کی ہوتی ہے۔ وہ سن کر میڈیسن اس ہیکر سے ملنے کا فیصلہ کرتی ہے تاکہ اس سے پوچھ سکے کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے، گاڈزلا اس قدر اگریسو کیوں ہوا اور اس کمپنی کو کیوں تباہ کر ڈالا۔ اگلے سین میں اس کمپنی کا مالک ڈاکٹر ناتھن سے ملتا ہے جو ایک سینئر سائنسدان ہے۔ وہ ڈاکٹر ناتھن سے کہتا ہے کہ آپ کا ہالو ارتھ والا کانسیپٹ بالکل درست تھا، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ٹائٹن پیدا ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر ناتھن نے دراصل ایک کتاب لکھی تھی جس میں لکھا تھا کہ زمین کے اندر ایک اور زمین بھی موجود ہے جس کا نام ہالو ارتھ ہے، جو ہم سے اوجھل ہے، کسی کو نظر نہیں آتی، اور یہی ارتھ ٹائٹنز کی انرجی کی سورس ہے۔ کمپنی مالک ڈاکٹر ناتھن کو ایک اور آدمی سے بھی ملواتا ہے اور بتاتا ہے کہ ہم نے ہالو ارتھ کے اندر ہی انرجی کی ایک سورس ڈھونڈ لی ہے۔ اس کہانی کی تھیوری یہ ہے کہ ہالو ارتھ دراصل ہماری زمین کے نیچے ہے، اور جیسے ہمارے لیے سورج انرجی کی سورس ہے، ویسے ہی ہالو ارتھ میں بھی ایک انرجی سورس ہے جس سے یہ سب ٹائٹنز انرجی حاصل کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر ناتھن ان سے پوچھتا ہے کہ آخر ہم لوگ اس ہالو ارتھ تک پہنچیں گے کیسے؟ کچھ سال پہلے میرا بھائی وہاں جانے کی کوشش میں جان گنوا بیٹھا تھا۔ یہاں پتہ چلتا ہے کہ ہالو ارتھ میں گریوٹی نہیں ہوتی، اس لیے وہاں ہر چیز خلا کی طرح ہی اڑنے لگتی ہے۔ تو کمپنی کا مالک کہتا ہے کہ اب آپ کو اس بارے فکر کی ضرورت نہیں، ہماری کمپنی نے ایک اینٹی گریوٹی کار بنا لی جس کی مدد سے ہم ہالو ارتھ تک پہنچ جائیں گے۔ وہ کہتا ہے کہ ہر ٹائٹن میں ایک خاص اہلیت ہوتی ہے جس کی مدد سے وہ اپنا ٹھکانہ ڈھونڈ سکتا ہے، اس لیے ہمیں کام کی مدد لینا ہوگی۔ اگلے سین میں ڈاکٹر ناتھن اپنی ایک دوست ڈاکٹر سے ملتے ہیں جو کانگ کی دیکھ بھال بھی کرتی تھی۔ ڈاکٹر اسے قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں
کہ ہمیں کانگ کو اس کے اصلی گھر بھیجنا چاہیے جو کہ ہالو ارتھ ہے۔ ہم اسے زیادہ وقت کے لیے یہاں رکھ بھی نہیں سکتے، اور اگر وہ یہاں سے باہر نکلے گا تو گارزلا اس پر حملہ کر دے گا۔ کچھ بحث مباحثے کے بعد وہ ڈاکٹر مان جاتی ہے کہ اس کے سوا کوئی آپشن بھی نہیں ہے۔ تو اگلے سین میں یہ لوگ اپنی ساری فوج کی مدد سے کانگ کو باندھ کر ہالو ارتھ کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں۔ کانگ کو ان لوگوں نے زنجیروں سے باندھا ہوتا ہے۔ کانگ کی دوست چھوٹی بچی اس کے ساتھ اشاروں سے باتیں کرتی ہے۔ بچی ان لوگوں کو بتاتی ہے کہ کانگ ناراض ہو رہا ہے کہ تم لوگوں نے اسے زنجیروں سے باندھا ہوا۔ آرمی کمانڈر ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ ہم لوگ گارزلا والی سائڈ سے نہیں گزریں گے تاکہ اسے پتہ نہ چلے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر بھی اس سے ایگری کرتی ہے کیونکہ کانگ اور گارزلا کی پرانی دشمنی ہوتی ہے۔ وہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ خود کو مانسٹرز کا بادشاہ مانتے ہیں۔ اگر دونوں آمنے سامنے آ جائیں تو ان کی لڑائی سے زمین پر تباہی مچ جائے گی۔ دوسری طرف ہم میڈیسن کو دیکھتے ہیں جو اپنی دوست کو لیے ہیکر سے ملنے جاتی، جو انہیں بتاتا ہے کہ کمپنی کوئی بہت بڑی چیز بنا رہی ہے جس کے ذریعے کانگ کو شفٹ کیا جائے گا، مگر یہ بات گارزلا کو پسند نہیں آئی۔ تبھی اس نے حملہ کر کے کمپنی کو تباہ کر دیا۔ ادھر کانگ والے شپ میں الارم بجنے لگتا ہے۔ کانگ کی دوست بچی ڈاکٹر کو بتاتی ہے گارزلا آ رہا ہے، تو ڈاکٹر ناتھن کہتا ہے کہ پھر تو ہمیں کانگ کو آزاد کرنا ہوگا تاکہ وہ گارزلا کا مقابلہ کر کے ہم سب کو اس سے بچا سکے۔ دوسرے سین میں ہم دیکھتے ہیں گارزلا سمندر سے باہر آ چکا ہے اور ایک دوسرے شپ کو تباہ کرتا ہوا ان لوگوں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ کانگ کو بھی پتہ چل جاتا ہے تو وہ زور زور سے چلاتا ہے کیونکہ وہ زنجیروں سے جکڑا ہوتا ہے۔ یہ لوگ گارزلا پر میزائل اور راکٹ داغتے ہیں جن کا گارزلا پر بالکل بھی اثر نہیں ہوتا۔ وہ ان لوگوں کے لڑاکا جہاز بھی تباہ کر دیتا ہے۔ گارزلا باقی کے شپس کو تباہ کرتا کانگ والے شپ کی طرف بڑھتا ہے اور اسے الٹ دیتا ہے، تو کانگ اور باقی کے لوگ سمندر میں ڈوبنے لگتے ہیں۔ تو کچھ لوگ پانی میں ہی کانگ کی زنجیریں کھول دیتے ہیں تاکہ انہیں بچا سکے۔ کانگ اور گارزلا کی زبردست لڑائی ہوتی ہے اور بالآخر کانگ گارزلا کو سمندر کی گہرائیوں میں پھینک دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ الٹائے گئے شپ کو سیدھا کرتا ہے تاکہ سب لوگوں کی جان بچا سکے، لیکن اسی دوران گارزلا پھر سے پلٹ آتا ہے اور اس شپ کی طرف بڑھتا ہے جس میں کانگ کی دوست بچی ہوتی ہے۔ تو کانگ شپ سے شپ پر جمپ کرتے بچی والی شپ پہ پہنچ جاتا ہے۔ گارزلا شپ پہ آتا ہے تو کانگ اس کے منہ پر ایک زور کا پنچ مارتا ہے جسے سہ کر گارزلا جوابی وار کرتا ہے جس سے کانگ گر جاتا ہے، مگر فوراً ہی اٹھ کر دوبارہ سے گارزلا کو اتنی زور کا پنچ مارتا ہے کہ وہ سمندر میں جا گرتا ہے۔ تو غصے میں آ کر گارزلا اب اپنی نیوکلیر پاور کا استعمال کرتا ہے، جس سے بچنے کے لیے کانگ پانی میں چھلانگ لگا دیتا ہے۔ گارزلا کی نیوکلیر پاور کو دیکھ کر سبھی لوگ دنگ رہ جاتے ہیں اور سب کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ گارزلا انتہائی طاقتور بلا ہے۔ اب ان دونوں میں سمندر کے اندر ہی لڑائی ہوتی ہے۔ گارزلا کو ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ وہ پانی میں بھی سانس لے سکتا ہے، مگر کانگ انسانوں کی طرح ہی پانی میں سانس نہیں لے سکتا، اس لیے وہ ہارتا نظر آتا ہے، جبکہ گارزلا اسے ختم کرنے کے لیے سمندر کی گہرائیوں میں لے جاتا نظر آتا ہے۔ تو ڈاکٹر کہتی ہے کہ ہمیں کانگ کی مدد کرنی ہوگی ورنہ تو گارزلا اسے ختم کر ڈالے گا۔ تو وہ لوگ سمندر میں بہت سے بم بلاسٹ کر دیتے ہیں، تو کانگ ان سے جان بچانے کے لیے باہر نکل آتا ہے۔ تب ڈاکٹر ناتھن حکم دیتے ہیں کہ ہر چیز آف کر دی جائے، سب مشینیں اور انجن وغیرہ بند کر دی جائیں تاکہ گارزلا سمجھے کہ ہم لوگ ختم ہو چکے ہیں۔ وہ لوگ ایسا ہی کرتے ہیں۔ اگلے سین میں جب گارزلا آ کر دیکھتا ہے تو اسے لگتا ہے سب مر گئے اور حقارت سے کانگ کو دیکھ کر واپس سمندر میں چلا جاتا ہے۔ اب ڈاکٹر لڑکی کہتی ہے کہ اگر ہم آگے بڑھے تو گارزلا ہماری موومنٹ محسوس کر لے گا اور پھر سے حملہ کر دے گا، تو اب کیا کریں، کانگ کو کیسے لے جائیں؟ ڈاکٹر ناتھن کہتے ہیں کہ اب ہم کانگ کو اڑا کر لے جائیں گے۔ ادھر میڈیسن اپنی دوست کے ساتھ اس کمپنی میں گھس جاتی ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ لوگ کیا چیز بنا رہے ہیں، جس پہ غصے ہو کر گارزلا نے ان پر حملہ کر دیا۔ وہاں ان لوگوں کو کسی بہت بڑے جانور کے ہیوج انڈے بھی ملتے ہیں، تبھی ان کے پیچھے سے دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ دراصل یہ لوگ ایک بہت بڑی مشین میں بند ہو گئے تھے جو بہت تیزی سے ہانگ کانگ کی طرف جا رہی ہوتی ہے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ساری آرمی کے ہیلی کاپٹرز کانگ کو اٹھا کر ہالو ارتھ تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ وہ ہالو ارتھ کی غار میں چلا جائے، مگر وہ ایسا کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ تو یہ لوگ مشورہ کرتے ہیں کہ کانگ کی دوست بچی سے کہتے ہیں وہ کانگ سے کہے تو وہ اس کی بات مان لے گا، کیونکہ وہ اس کی کوئی بھی بات نہیں ٹالتا تھا۔ بچی اسے کہے گی کہ اس کی فیملی بھی وہیں پر ہے اور دوسری مخلوقات بھی، اور یوں بچی کے کہنے پر کانگ اس غار میں جانے کے لیے مان جاتا ہے اور غار کے اندر چلا جاتا ہے۔ اب یہ لوگ بھی اپنی اینٹی گریوٹی کار کی مدد سے کانگ کے پیچھے غار میں جاتے ہیں۔ ہالو ارتھ ایک بالکل الگ دنیا ہوتی ہے جو ان لوگوں کے لیے خطرناک ہو سکتی تھی،
تاہم اینٹی گریوٹی کار کی وجہ سے یہ لوگ محفوظ رہتے ہیں، مگر یہاں بے شمار قسم کے مانسٹرز ہوتے ہیں جن میں سے ایک ان پر حملہ کر دیتا ہے۔ وہ کانگ کی دوست بچی پر بھی حملہ کرتا ہے تو کانگ اسے پکڑ کر مار ڈالتا ہے اور اس کا سر تن سے جدا کر دیتا ہے۔ اس کے بعد کانگ آگے بڑھتا ہے اور باقی لوگ بھی اینٹی گریوٹی کار میں اسے فالو کرتے ہیں۔ ہالو ارتھ میں چونکہ گریوٹی نہیں ہوتی تو وہاں پتھر بھی ہوا میں تیر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف میڈیسن اور اس کے دوست ہانگ کانگ پہنچ جاتے ہیں جہاں انہیں اس کمپنی کے سیکرٹ ویپن کے بارے پتہ چل جاتا ہے۔ گارزلا کو مارنے کے لیے اس کمپنی نے ایک اور گارزلا بنایا ہے جس کا نام میگا گارزلا ہوتا ہے۔ اس میگا گارزلا کا کنٹرول اسی شخص کے ذمہ ہوتا ہے جسے کمپنی مالک نے ڈاکٹر ناتھن سے ملوایا تھا۔ اگلے سین میں اس میگا گارزلا کی طاقت کو چیک کرنے کے لیے وہاں پر ایک بہت بڑے عفریت کو چھوڑا جاتا ہے جسے میگا گارزلا لمحے بھر میں ختم کر ڈالتا ہے، مگر ایک مسئلہ درپیش ہوتا ہے کیونکہ میگا گارزلا کو چلانے کے لیے کمپنی کو بہت زیادہ انرجی درکار ہوتی ہے جو صرف ہالو ارتھ سے ہی مل سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ کمپنی کا مالک اس انرجی کو حاصل کرنا چاہتا تھا تاکہ میگا گارزلا کو پاور کر سکے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ میگا گارزلا ایکٹیویٹ ہو گیا ہے اور اس کے ایکٹیویٹ ہوتے ہی گارزلا بھی اسے محسوس کر لیتا ہے تو وہ بھی ہانگ کانگ کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ ہالو ارتھ کافی خوبصورت جگہ ہوتی ہے۔ یہاں پر جو انرجی سورس موجود تھی وہ ایک پہاڑ میں ہوتی ہے۔ کانگ اس پہاڑ پر جاتا ہے اور اس میں لگا دروازہ کھول کر زور سے دھاڑتا ہے۔ کانگ کو وہاں سے ایک کلہاڑا مل جاتا ہے جو گارزلا کے جسم سے بنایا گیا تھا، اس لیے وہ انتہائی طاقتور کلہاڑا ہوتا ہے۔ کانگ وہ کلہاڑا لے کر ایک جگہ بادشاہوں کی طرح بیٹھ جاتا ہے۔ دوسری طرف گارزلا ہانگ کانگ پہنچ کر میگا گارزلا کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ ہانگ کانگ میں سب لوگ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتے نظر آتے ہیں۔ ادھر کانگ کو بھی انرجی سورس مل جاتی ہے اور اسے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ انرجی اس کلہاڑے کو بھی چارج کر سکتی ہے جو چارج ہونے کے بعد اور زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف گارزلا کو بھی احساس ہو جاتا ہے کہ ہالو ارتھ میں کوئی آیا ہے تو وہ اپنی نیوکلیئر انرجی کو زمین میں مارتا ہے جو زمین کو چیرتی ہوئی کانگ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ ادھر کانگ کے ساتھ موجود ٹیم میں کمپنی کی ایک اہلکار اس انرجی کا سیمپل اپنی کمپنی کو بھیج دیتی ہے تاکہ وہ میگا گارزلا کو ایکٹیویٹ کر سکے۔ کانگ والی ڈاکٹر اسے منع بھی کرتی ہے مگر وہ سنی انسنی کر دیتی ہے اور جب اسے احساس ہوتا ہے کہ گارزلا یہاں آنے والا ہے تو وہ بھاگنے لگتی ہے، لیکن کانگ اس کی کار کو پکڑ کر تباہ کر دیتا ہے۔ اب کانگ اپنا کلہاڑا لیے گارزلا سے مقابلے کے لیے تیار ہوتا ہے کیونکہ گارزلا نے اپنی نیوکلیئر پاور کے استعمال سے لڑائی کا پیغام دے دیا تھا، تو کانگ بھی وہاں سے سیدھا ہانگ کانگ پہنچ جاتا ہے اور گارزلا پر حملہ کر دیتا ہے، لیکن غلطی سے اس کا کلہاڑا ایک عمارت میں پھنس جاتا ہے جس کا فائدہ اٹھا کر گارزلا کانگ کو نیچے گرا دیتا ہے اور دونوں میں سخت لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ گارزلا بار بار اپنی نیوکلیئر پاور کا بھی استعمال کرتا ہے مگر کانگ زبردست مقابلہ کرتا ہے اور ہر بار بچا جاتا ہے اور بالآخر اپنے کلہاڑے سے گارزلا کو زخمی کر دیتا ہے، تو گارزلا اپنی نیوکلیئر پاور سے کانگ کو دور پھینک دیتا ہے، تاہم کانگ اپنے کلہاڑے کی مدد سے اس نیوکلیئر پاور کو خود پر پڑنے سے روک لیتا ہے۔ دونوں میں دیر تک لڑائی ہوتی ہے اور گارزلا کے بہت زیادہ طاقتور ہونے کی وجہ سے کانگ ہارتا نظر آتا ہے۔ گارزلا اسے زخمی کر کے گرا دیتا ہے اور اس کے سینے پر پاؤں رکھ کر دھاڑتا ہے۔ جواب میں کانگ بھی دھاڑتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گارزلا کانگ کو چھوڑ دیتا ہے۔ دوسری طرف کمپنی مالک کو وہ انرجی سورس مل جاتی ہے جس کے ذریعے وہ میگا گارزلا کو ایکٹیویٹ کر سکتا ہے۔ یہاں پتہ چلتا ہے کہ میگا گارزلا سائز اور طاقت دونوں میں گارزلا سے بڑا ہے، لیکن معاملہ تب بگڑ جاتا ہے جب میگا گارزلا ایکٹیویٹ ہوتے ہی اپنا کنٹرول خود سنبھال لیتا ہے اور سب سے پہلا شکار کمپنی مالک کا کرتا ہے، اسے بھی مار ڈالتا ہے اور اس کے اسسٹنٹ کو بھی، اور پھر دیوار کو پھاڑ کر باہر نکل آتا ہے۔ گارزلا اسے دیکھ کر اس سے مقابلے کے لیے بڑھتا ہے۔ دونوں میں زبردست لڑائی ہوتی ہے۔ چونکہ میگا گارزلا زیادہ طاقتور ہوتا ہے تو گارزلا ہارتا نظر آتا ہے۔ میگا گارزلا اسے مار مار کر نیچے پٹک دیتا ہے۔ دوسری طرف میڈیسن اور ہیکر میگا گارزلا کی پاور آف کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں مگر سارے سسٹمز میں کوڈ لگے ہوتے ہیں۔ ادھر کانگ جو کافی زیادہ زخمی ہو گیا تھا اس کی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے، جیسے وہ بس مرنے ہی والا ہو۔ اس کی دوست بچی کانگ کے دل کی دھڑکن سنتی ہے تو وہ سب کو بتاتی ہے کہ اس کی ہارٹ بیٹ مسلسل کم ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر ناتھن کہتے ہیں کہ کانگ کو بچانے کے لیے اسے ایک ہیوی الیکٹرک شاک دینا پڑے گا، تو وہ لوگ اینٹی گریوٹی کار سے اسے شاک دیتے ہیں جس سے کانگ کو زبردست جھٹکا لگتا ہے تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اس کی دوست بچی اسے اشاروں سے سمجھاتی ہے کہ گارزلا ہمارا دشمن نہیں دوست ہے، اس لیے آپ جا کر اس کی مدد کرو، تو کانگ گارزلا کی مدد کے لیے چلا جاتا ہے۔ میگا گارزلا نیوکلیئر پاور استعمال کر کے گارزلا کو بس مارنے ہی والا ہوتا ہے
تو کانگ آ کر اسے بچا لیتا ہے۔ یہ دیکھ کر گاڈزلا بھی سمجھ جاتا ہے ان دونوں کو مل کر مقابلہ کرنا چاہیے، لیکن میگا گاڈزلا اتنا زیادہ طاقتور ہوتا ہے کہ وہ ان دونوں پر بھاری ہوتا ہے۔ تبھی کانگ کو اپنا کلہاڑا نظر آتا ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ چارج ہی نہیں ہوتا، مگر کانگ پھر بھی اس سے میگا گاڈزلا پر حملہ کر دیتا ہے۔ اس لڑائی میں بالآخر میگا گاڈزلا کانگ کو مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ کانگ اس کا بازو پکڑ لیتا ہے۔ ادھر ہیکر اور میڈیسن وہ مشین بند نہیں کر پا رہے تھے جس سے میگا گاڈزلا کی پاور کم ہو سکے، تو وہ غصے میں اس مشین پر پانی ڈال دیتے ہیں جس سے میگا گاڈزلا کچھ دیر کے لیے آف ہو جاتا ہے، اور موقع کا فائدہ اٹھا کر گاڈزلا اپنی نیوکلیر پاور سے کانگ کا کلہاڑا ریچارج کر دیتا ہے۔ کانگ کے پاس کلہاڑے کی پاور آ جانے کے بعد تو وہ میگا گاڈزلا کو مار مار کے الو بنا دیتا ہے، اس کے ہاتھ پیر توڑ دیتا ہے اور پھر اس کے سارے باڈی پارٹس ہی توڑ کر الگ کر دیتا ہے۔ آخر میں اس کا سر بھی اکھیڑ کر الگ کر دیتا ہے۔ میگا گاڈزلا کے مرتے ہی سب کچھ نارمل ہو جاتا ہے، لیکن تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ گاڈزلا پھر سے جیسے لڑنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور کانگ بھی اپنا کلہاڑا لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ ان دونوں نے ایک دوسرے کی مدد کی ہوتی ہے تو اب کی بار وہ نہیں لڑتے۔ گاڈزلا واپس سمندر میں چلا جاتا ہے جہاں سے آیا تھا، اور کانگ بھی ہمیشہ کے لیے ہالو ارتھ میں چلا جاتا ہے۔ وہ اپنی دوست چھوٹی بچی کو بھی اپنے ساتھ لے جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ کہانی تمام ہو جاتی ہے۔